وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ احباب سے وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، مالک کائنات کی خاص رحمت ہے کہ جس رب ارض و سما نے ہمیں نماز عصر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے۔ آج الحمدللہ ہم نے رمضان کا 9واں روزہ رکھا ہے اور رمضان کا دوسرا جمعہ ادا کیا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک کہ ہماری محنتیں، ہماری یہ عبادات، ہماری یہ نیکیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جو اللہ کے ولی لوگ تھے نا، نیک لوگ، 6 مہینے پہلے جب رمضان آنے والا ہوتا نا، 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے، اللہ رمضان عطا کر دے، اللہ رمضان دے دے، اللہ رمضان دے دے۔ کیا مطلب؟ اللہ رمضان کی سحریاں ہماری قسمت میں کر دے، رمضان کی افطاریاں، رمضان کی تراویح، رمضان کا قرآن پڑھنا، رمضان کا قیام۔ اور جب وہ دعائیں مانگتے رہتے، دعائیں مانگنے کے بعد اللہ رمضان ان کی قسمت میں کر دیتا، رمضان کو وہ پا لیتے، رمضان میں نیکیاں کر لیتے۔ جب گزر جاتا نا رمضان، 5 مہینے اللہ سے دعا کرتے، اللہ جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں، اللہ ان نیکیوں کو قبول کر لے اور قبول کر کے ہمیں جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ پتہ ہے کیوں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کتنا عظیم عمل ہے! باپ بیٹا دونوں نے مل کر کے اللہ کا گھر بنایا، خود مزدور اور مستری بن گئے صرف اللہ کے حکم پر۔ اور اللہ کا گھر کون بناتے ہیں؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ فرمایا اللہ کا گھر وہ بناتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں واقام الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور صرف اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ اللہ کا گھر بنا دیا، کتنا بڑا عمل ہے، عظیم عمل۔ اللہ کا گھر بنا دیا، پھر اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ یہ جو نیکی تو نے میرے سے کروائی ہے، ہم نے تیرا گھر بیت اللہ بنایا ہے اور اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، بیت اللہ بنا دیا ہے، اللہ یہ جو نیکی کی ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ جب بھی کوئی نیکی کی جائے، نیکی کرنے کے بعد بندہ اللہ سے دعا کرے، اللہ نیکی میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کا طلبگار بننے کے لیے، اللہ اس کو قبول فرما لینا، کیونکہ جب تک نیکی قبول نہ ہو، اس کا اجر ہی نہ ملے، تو نیکی، ایسی نیکی ہمیں فائدہ دے سکتی نہیں۔ نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جب کر لی، پھر ساری زندگی اس نیکی پر اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ میری نیکی قبول کر دے۔ تو اللہ کے ولی سلف صالحین لوگوں کا یہی شیوا تھا، جب رمضان گزر جاتا 5 مہینے دعا کرتے رہتے، اللہ رمضان میں جو نیکیاں کی ہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو آج ہم بھی آؤ مل کے ایک دعا کر لیں، اللہ رمضان کے 8 روزے، آج 9واں روزہ مکمل ہونے والا ہے، اللہ جو رکھے ہیں اس میں کمی کوتاہی غلطیاں رہ گئی ہیں، اللہ اس کو درگزر فرما لے اور قبول فرما لے۔
اور اللہ آگے جو رمضان کے بقایا روزے رہ گئے ہیں، اللہ صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر اور رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ صحیح معنوں میں رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق دے، اور ہمارا رمضان اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہمیں جنت کا داخلہ عطا کر دے۔ میں صرف چند معروضات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ جمعہ بھی پڑھا ہے۔ رمضان کے 5 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ بولو ذرا کتنے؟ 5۔ را، میم، ضاد، آگے الف، نون۔ کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف۔ یہ 5 حروف ہمیں کچھ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے کچھ پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے ان 5 حروف پر عمل پیرا ہو جائیں تو رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا، گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے گا۔ رمضان کا پہلا حرف کیا ہے؟ کیا ہے؟ را۔ را ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ کیا رکھنے ہیں؟ روزے۔ کیونکہ اللہ اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو لکھ دیا ہے، معنی مطلب فرض کر دیا۔ اللہ کیا صرف ہم پر روزوں کو فرض کیا تھا؟ اللہ فرماتے قرآن ذرا آگے پڑھو، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا۔ یوں سمجھ لیں ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا اباؤ اجداد دادا پڑدادا ساروں پر روزوں کو فرض کیا۔ اللہ یہ روزہ تو نے ہم پہ فرض تو کیا، کیوں کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر رب کا ڈر آ جائے۔ ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں، روزہ رکھیں، روزہ رکھ کر کے دل میں رب کا ڈر نہ آئے تو ایسے روزہ ہم نے رکھ تو لیا ہے لیکن یقین جانے روزے نے ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے کہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ، سارا دن فجر سے لے کے مغرب تک سارا دن بھوکے پیاسے گزار دیا، بھوک کا خیال نہ کیا، سارا دن پیاس کے بنا پانی تک نہ پیا، کھانا نہ کھایا۔ روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ پرہیزگاری اور تقوی کا نام ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے، ہم نے اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ سے کسی بری چیز کو نہیں دیکھنا، زبان سے بری بات نہیں کرنی، ہاتھ کے ساتھ غلط کام نہیں کرنے، بلکہ جب شام کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، آسمان سے آواز آئے میرے بندے تو نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، جا میں نے جنت تیرے نام کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں اس کو خود عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ نماز پڑھتے ہو، فرشتے ثواب لکھ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فرشتے ثواب لکھ دیتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، فرشتے ثواب لکھ دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، فرشتے ثواب لکھ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، فرشتے ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جب روزہ رکھتے ہیں اللہ جی کیا لکھیں؟ تیرے بندے نے روزہ رکھا، اللہ تیرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر کیا لکھیں؟ کتنا ثواب لکھنے، کتنا ثواب درج کریں، کیا لکھیں؟ میں فرشتوں بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، تم میرے بندے کے نامہ اعمال کے اندر روزے کا ثواب اور اجر نہیں لکھ سکتے، تمہیں پتہ ہی نہیں روزے کا اجر کیا ہے، میں رب جانتا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر میں خود عطا کروں گا۔ روزہ صبر کا نام ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ فرشتے روزے کا اجر نہیں لکھ سکتے، کل قیامت کا دن ہوگا، روزے رکھنے کی وجہ سے صحیح معنوں میں جب رکھیں گے اللہ ہمیں انشاءاللہ جنت عطا کرے گا۔ اور نبی پاک کا فرمان ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ ایمان کی حالت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صرف رمضان کا ایک روزہ رکھا، اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا روزہ رکھیں کہ جو ہمارے گناہوں کو بخشوا کر کے جائے، رمضان ایسا گزاریں جو ہماری بخشش کا سامان بن کر کے جائے، یہاں سے رمضان گزرے، عید کا دن ہو، اللہ کہ جا میرے بندے تیرے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ایسا رمضان گزاریں، ایسے روزے گزاریں، اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا رمضان ایسا گزارنا، عید کا دن ہو۔ اور مجھے یاد آئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ ایسا رمضان گزارے۔ را کے بعد آگے کیا ہے؟ میم۔ میم کیا پیغام دیتی ہے؟ میم ہمیں پیغام دیتی ہے مسجدوں کو آباد کیجئے، مسجدوں کو شاداب کیجئے۔ فجر پڑھیں مسجد میں، ظہر مسجد میں، عصر مسجد میں، مغرب مسجد میں، عشاء مسجد میں، نماز تراویح مسجد میں۔ اور آج کل نا ایک سوال ہوتا ہے، قاری صاحب نماز تراویح کیڑی ضروری ہے؟ نہ بھی پڑھیے تو گزارا ہو جائے گا، نماز تراویح ضروری تو کوئی نہیں۔ اچھا قاری صاحب دسو پلا تراویح نہ پڑھیں گے کہ روزہ نہیں ہوئے گا؟ اگر تراویح نہیں پڑھیں گے کیا ہمارا روزہ نہیں ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جو رمضان کی ایک رات کا قیام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا اگر ایک رات کی نماز تراویح پڑھنے کی وجہ سے ہماری زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ایمانداری سے بتائیں سودا مہنگا ہے؟ پھر ہم یہ سوال کرتے پھریں، ہم یہ سوال کریں کہ ہمارے گناہ ہمیں ضروری پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ پھر ہم یہ سوال کریں کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ ایک مثال میں آپ کو بات عرض کر دوں، نماز تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، اور نماز تراویح کا اہتمام ضرور کیجئے، لازمی کیجئے، کیونکہ یار یہ رمضان آیا ہے، پتہ نہیں دوبارہ قسمت میں آئے نہ آئے، پتہ نہیں نصیب میں آئے نہ آئے۔ دیکھیں آپ کئی ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے جو پچھلے رمضان موجود تھے اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو نماز تراویح کا ضرور اہتمام کریں۔ مسجدوں کو آباد کرنے کا سنہری موقع یہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا بہترین موقع یہ ہے کہ نماز تراویح مسجد میں ضرور ادا کریں۔ جب نماز تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے سنیے، میم کے بعد آگے زواد ہے۔ زواد ہمیں پیغام دیتا ہے، اللہ پاک ہمارے بزرگوں پر رحمت فرمائے، بڑے ہیں جو مرضی کہہ لیں، چوک چے کان پھڑا کے لتر بھی مار لیں، سارے بزرگ نے ایسی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آئیے آگے زواد ہے۔ زواد ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم نے ضیافت کا اہتمام کرنا ہے، سحریاں افطاریاں کروانی ہیں۔ کس انداز کے ساتھ؟ جہاں پر ہم خود سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اپنی سحری اور افطاری کے اندر کسی غریب کو شامل ضرور کیجئے، کسی مسکین کو شامل ضرور کیجئے، کسی یتیم کو شامل ضرور کیجئے، کیونکہ جب نبی پاک مکہ سے مدینہ کی طرف گئے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے لوگو سلام کو عام کر دو، آپس میں کھانا کھلایا کرو اور آپس میں صلہ رحمی کیا کرو۔ تو یہ عزم کر کے جائیے، پختہ ارادہ کر کے جائیے، کیونکہ جو بندہ کسی کی سحری یا افطاری کرواتا ہے، جو بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، جتنا اجر اللہ کریم روزہ رکھنے والے کو دیتے ہیں اتنا اجر اللہ کریم افطاری کروانے والے یا سحری کروانے والے کو عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کا اہتمام ضرور کیجیے۔ آگے بڑھیے، زواد کے بعد آگے الف ہے۔ الف ہمیں پیغام دیتی ہے ہم نے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے، شاداب کرنا ہے۔ الف ہمیں پیغام دیتی ہے ہر دم
اپنے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، اللہ سے آرزو کرنی ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے۔ آج ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، بڑے پریشان ہیں، غمگین ہیں، معاشی حالات بڑے پریشان ہیں، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا بارشیں ہو رہی ہیں، کئی ہوائیں چل رہی ہیں، ہر بندہ بڑا پریشان، جی کنکاں دا کی بنے گا، فصلوں کا کیا بنے گا۔ اپنے رب سے التجا کریں کہ اللہ یہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، اللہ جی آپ بڑے غفور رحیم ہیں، آپ ہمیں معاف کرنے والے ہیں، آپ ہمارے لجپال ہیں، دستگیر ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ہمارے معاملات ٹھیک کر دے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، اللہ ہماری پکار سن لے، اللہ ہماری التجا سن لے۔ آسمان سے آواز آتی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندے جب تو مجھے پکارے گا میں تیری دعا کو صرف سنوں گا نہیں بلکہ تیری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ سبحان اللہ۔ الف کے بعد آگے نون ہے، آخری بات۔ نون ہمیں پیغام دیتی ہے رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک صدا لگانے والا فرشتہ، ایک منادی کرنے والا فرشتہ، ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھنے والے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لیں۔ یعنی اگر پہلے فجر پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتے ہیں، نماز تہجد بھی پڑھو، نماز تہجد پڑھتے ہو، نماز اشراق کا اہتمام کرو، اور کم از کم رمضان المبارک کے اندر ایک قرآن ضرور مکمل کرو۔ 9 روزے گزر گئے ہیں، آج 9واں روزہ گزار رہے ہیں۔ فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، مغرب سے عشاء سے پہلے جب آپ اس طرح قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں گے، قرآن کی تلاوت کر لیں گے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، قرآن پڑھیں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، نماز تہجد، نماز اشراق پڑھیں، نیک اعمال کریں۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے او گناہ سے بچ جا، باز آ جا برائیوں سے۔ 11 ماہ گناہ کر کر کے ابھی تو باز نہیں آیا، 11 ماہ گناہ کر کر کے ابھی تو باز نہیں آیا، اب رمضان آ گیا، رب کی رحمت کا مہینہ، تیرے اور میری یہ بخشش کا سامان بن کے رمضان آ گیا، برائی سے بچ جا اور نیکی کی طرف لگ جا۔ تو آج اس بات کا عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے رمضان المبارک کا ادب و احترام اس انداز سے کرنا ہے کہ رمضان کے اندر نیکیاں کرنی اور برائی سے انشاءاللہ بچنا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ جو بندہ رمضان کی قدر نہیں نہ کرتا اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو بندہ رمضان المبارک کی قدر نہیں کرتا ہے۔ نبی پاک ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ پہلے بھی ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ نے پہلے ایسے کبھی نہیں کیا۔ فرمایا میرے صحابہ جب میں نے پہلی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا مجھے جبریل کہنے لگا اس بندے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور آپ کی لعنت ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا، اس نے رمضان المبارک کی قدر نہ کی، اس نے رمضان المبارک کا ادب و احترام نہ کیا، اس نے رمضان المبارک کی قدر نہ کی، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے۔ رمضان المبارک کی قدر کیا ہے؟ رمضان میں روزے رکھیں، رمضان المبارک کے اندر نمازیں ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، آپس میں صلہ رحمی کریں، لڑائی سے بچیں، جھگڑے سے بچیں، کسی کو ایسے جملے نہ بولیں کہ جو جملے بولنے کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے، ایسے اعمال سے باز آئیے۔ یہ رمضان المبارک کی قدر ہے کہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اچھے اعمال کریں۔ جب ہم نے رمضان ایسے گزار دیا انشاءاللہ رمضان مکمل ہوگا، عید کا دن آئے گا،
ہمارے لیے عید کا دن وہ ہوگا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے اعلان کر دے گا، جا میرے بندے، میں تیری نیکیوں کو قبول کر کے تیرے لیے جنت کا ٹکٹ اس رمضان کو بنا دیا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کو ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو دوست احباب ماشاءاللہ نماز عصر با جماعت ادا کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے تشریف فرما رہے میرے بزرگ نوجوان بچے، اللہ تمام احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما، قیامت تک شاداب فرما۔ اللہ جو لوگ تیرے گھروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اللہ تو ان کے ساتھ پیار فرما۔ اللہ ہماری ایک ایک دعا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔